الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، جو آیت آپ حضرات کے سامنے ہمیں ابھی پیش کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی وہ یہی آیت تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اس رب کے نام سے جو کہ کریم ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے انسانوں کو قلم کے ذریعے سے علم سکھلایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیز سکھلائی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اس سے کچھ ہفتہ پہلے ہم نے آپ حضرات کے سامنے علم کے عنوان پر گفتگو کی تھی، اور ہم نے اس آیت کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ عرب کے اندر بہت ساری خرابیاں موجود تھیں، سیاسی لحاظ سے بھی، اقتصادی لحاظ سے بھی، اور سب سے بڑھ کر مذہبی لحاظ سے وہاں کا جو نظام تھا وہ بالکل درہم برہم تھا۔ ان کی جو عبادتیں تھیں، وہ جب حج کا طواف کرتے تھے یعنی مکے کا طواف کرتے تھے تو اس زمانے میں یہ نظریہ تھا کہ انسان کے جسم پر جتنا کم سے کم لباس ہوگا اس کی اتنی ہی مغفرت ہوگی۔ آپ تصور کیجئے 100، 150، 200 آدمی، ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد حضرات، عورتیں بھی انہی حرکتوں میں ملوث تھیں۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر یہ نظریہ انسان کے اندر موجود ہو کہ انسان کے لباس پر جتنا کم سے انسان کے جسم پر جتنا کم سے کم لباس ہو کر کے طواف کیا جائے گا اس کی اتنی ہی زیادہ مغفرت ہوگی۔ اگر انسان کا ہاتھ چھپا رہ گیا تو وہاں اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ یہ اس زمانے کا نظریہ تھا۔ اور اس کے علاوہ سماجی لحاظ سے جو جتنا طاقتور تھا وہ جو حرکتیں کرتا یا اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو بھی ظلم و زیادتیاں ہوتی، کوئی بھی آدمی اس پر روک لگانے والا نہیں تھا۔ تو آپ انسان کا جو ذہن ہوگا وہ یہی سمجھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی آیت نازل کریں گے یا تو اس بات کو روکیں گے کہ دیکھو ننگے ہو کر کے طواف نہ کرو، اور جو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو یا بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہو ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں پر آیتیں نازل کریں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے ہم نے جو آیتیں پیش کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرو۔ جب تم تعلیم حاصل کرو گے اور پڑھنے لکھنے والوں کی صفوں میں کھڑے رہو گے تو تم اچھا میسج دے لو گے اور سماج اور معاشرے میں اپنی قوم اور اپنے ملک اور اپنے علاقے کی عالمی سطح پر نمائندگی کر پاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو آیت نازل فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس میں مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترغیب دی۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات یہ نہیں کہتی کہ صرف آپ مذہبی تعلیمات حاصل کیجئے، مدرسے میں حفظ کیجئے یا عالمیت کا کورس کمپلیٹ کیجئے۔ ان تمام چیزوں پر اسلام صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ اگر آپ کے 5 بچے، 4 بچے، 3 بچے ہیں تو آپ دینی
مدارس میں بھی ایڈمیشن کرائیے اور اسکول میں بھی بچوں کو پڑھائیے۔ اور اسلام نے جو علم کی کیٹیگری بنائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے مطلقاً اس بات پر زور دیا ہے کہ صرف اور صرف دینی تعلیم حاصل کی جائے، ایسا اسلام نے نہیں کہا۔ اب آپ حضرات کے سامنے اب میں دو کیٹیگری رکھتا ہوں۔ اسلام نے صرف علم نافع اور علم غیر نافع کی تقسیم کی ہے۔ جو علم انسانوں کے لیے نفع بخش ہوگا وہ اسلامی تعلیمات ہے، اور جو علم انسان کے لیے ہلاکت اور مضرت کا سامان پیدا کرے گا وہ علم غیر نافع ہے۔ اب آپ حضرات موجودہ زمانے میں جتنے بھی ایجوکیشن اور تعلیمی میدان پائے جاتے ہیں، خواہ وہ سائنس ہو یا ٹیکنالوجی ہو یا پھر اس کے علاوہ فزکس ہو، ریاضی ہو، میتھمیٹکس ہو، یہ تمام چیز انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ اب اسلام کہتا ہے کہ یہ سب ان سب میدانوں میں بھی تم آگے بڑھو، جو علم انسانوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اب دیکھیں، عمارت بنانے کے لیے انجینئرنگ یہ ایک فن ہے، تو اسلام اس کی بھی دعوت دیتا ہے کہ آپ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کیجئے۔ طب یعنی میڈیکل، یہ بھی انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، تو اسلامی تعلیم کہتی ہے کہ تم ڈاکٹر بنو اور میڈیکل سائنس میں آگے بڑھ کر کے انسانوں کی خدمت کے لیے اپنے اندر ایک اچھا جذبہ رکھو۔ تو یہ چیزیں اسلام نے علم نافع اور علم غیر نافع سے تقسیم کی ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس اسلامی علوم کی کیٹیگری میں نہیں آتا، یا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سائنس میں مہارت پیدا کی جائے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ عیسائیوں کے درمیان کلیساؤں اور اس وقت کے جو سائنس میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، ان کے درمیان ایک جنگ برپا تھی۔ سائنس کے جو یہ کلیسا کے جو پادری تھے وہ چاہتے تھے کہ ہماری چودراہٹ اور ہماری بالادستی قائم رہے، تو جو سائنسی علوم میں مہارت رکھتے تھے ان کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، اور اسی کے ضمن میں بہت سارے سائنسدانوں کو روڈ پر کھڑا کر کے پادریوں نے ان کو سنگسار کروایا اور زندہ جلا دیا۔ جب آپ یہ کلیسا کے پادری اور اس وقت کے جو سائنسداں تھے اس کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ افسوس کریں گے کتنے بے قصور سائنسداں ان کی جان لے لی گئی اور ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے ہم نے ابھی آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ علم نافع اور علم غیر نافع، پھر اس کے بعد ہم نے ابھی اس ٹاپک پر اس لیے آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھ رہے ہیں چونکہ جون کے مہینے میں تمام اسکول اور کالج کا نئے سرے سے سیلبس تیار ہوتا ہے اور نئے سرے سے ایڈمیشن ہوتا ہے، تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ علم کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھ دی جائیں، اور جب ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرانے کے لیے کسی ادارے کا انتخاب کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ وہاں کا ماحول کیسا ہے۔ آپ جانتے ہیں موجودہ زمانے میں خواہ وہ یورپ میں ہو یا ایشیا میں ہو یا بر صغیر میں ہو، سب کے اکثر و بیشتر جو غیر مسلموں کے کالج اور اسکول ہیں اس میں بہت زیادہ اسلامی تعلیمات کو اہمیت نہیں دی جاتی، وہ اسلام کے خلاف تشدد اور بہت زیادہ بغض اور حسد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ خود سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری ایسی ویڈیوز آتی ہیں جس میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں اسلام کے خلاف نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ تو ہم نے یہ سب باتیں اس لیے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں کہ جب بھی آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیے تو اسکول کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے، وہاں کے جو پرنسپل ہو ان کے بارے میں معلومات حاصل کر لیجئے، تب آپ اپنے بچوں کا وہاں ایڈمیشن کرائیے۔ خیر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور جب اسلامی ہسٹری آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، ایسا نہیں کہ صرف آپ کو مفسرین اور فقہ میں مہارت رکھنے والے لوگ ملیں گے، ایسا نہیں ہے، ہر میدان میں آپ کو ملیں گے۔ یہ یورپ کنٹری کے لوگ بہت سارے مسلم جو سائنسداں ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں، خواہ وہ ابن رشد ہوں یا اس کے علاوہ جتنے بھی سائنسداں ہیں، تو سب کے سب اکثر و بیشتر اس میدان میں بھی خدمات انجام دی ہیں۔ آج ریاضی میں، میتھمیٹکس میں ایک اصطلاح رائج ہے الجبرا کر کے، اس میں الف لام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے عربی لینگویج میں الف لام کا لفظ استعمال کر کے استعمال کیا جاتا ہے، تو آج بھی CBSE بورڈ سے یا UP بورڈ سے جو میتھمیٹکس پڑھائے جاتے ہیں اس میں ایک الجبرا کی اصطلاح ہے۔ تو اس لفظ سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ ہمارے مسلم سائنسداں یا میتھمیٹکس میں مہارت رکھنے والوں نے صرف یہ نہیں کہ میتھ پر کام کیا، سائنس پر کام کیا، انہوں نے نئی نئی اصطلاحات کو بھی بنایا اور نئی نئی اصطلاحات کو بنا کر کے کتابوں میں شائع بھی کروایا۔ تو اس لفظ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ الجبرا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے لفظ ہونے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عرب کنٹری کے علاوہ جو بھی ممالک ہیں ان کا یہ علم نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا علم ہے۔ تو بہرحال ہم نے جیسا یہی آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھی ہیں کہ جون کے مہینے میں نئے اسکولوں کا نئے سرے سے افتتاح ہوتا ہے، اس میں ایڈمیشن کرائے جاتے ہیں۔ تو آپ جب اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیے تو وہاں اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے کہ ہم اپنے بچوں کا فیوچر اور مستقبل ان کی پالیسی پر ہم منحصر کر رہے ہیں، تو ہم اس بات کو جانچ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔